بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاشر ٹی وی میں خوش آمدید۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں جا رہا تھا۔ ایک عالی شان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا معماروں کو ہدایات دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے، اس کو اس کی تعمیر میں کیسا انہماک ہے۔ میری طبیعت کا یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں سے ہو جائے۔ چلو جعفر اس نوجوان کے پاس چلیں۔ جعفر کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ حضرت مالک بن دینار سے واقف نہیں تھا، چنانچہ پہچانا نہیں۔ تھوڑی دیر میں پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، فرمائیے کیسے تشریف آوری ہوئی؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے اپنے اس مکان پر کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، 1,00,000 درہم۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا، اگر تم یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بدرجہ بہتر ہوگا، اور اس میں بہت سارے خادم ہوں گے، اس میں خیمے اور قبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جن پر موتی جڑے ہوں گے، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا رنگ مشک سے بنا ہوگا جس کی خوشبوئیں مہکتی ہوں گی، وہ کبھی نہ پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ اس کو معمار نہیں بنائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے امر کن سے تیار ہو جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی مہلت دیجیے، کل صبح آپ تشریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے عرض کروں گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس چلے آئے اور رات بھر اس نوجوان کی فکر اور سوچ میں رہے، اور رات کے آخری حصے میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت عاجزی اور زاری سے دعا کی۔ جب صبح ہوئی تو ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازے سے باہر ہی انتظار میں بیٹھا تھا۔ جب حضرت مالک بن دینار کو دیکھا بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک نے فرمایا، تمہاری کل کی بات کے بارے میں کیا رائے رہی؟ اس نوجوان نے کہا، آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا؟ حضرت مالک نے ارشاد فرمایا، ضرور۔ تو اس نے درہموں کی بوریاں لا کر ہمارے سامنے رکھ دیں اور قلم اور دوات بھی لا کے رکھ دیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا، یہ اقرار نامہ ہے کہ مالک بن دینار نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے اس محل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو ایسا ایسا محل جس کی صفات پہلے بیان کی گئیں وہ سب لکھنے کے بعد لکھا ملے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر، جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ آپ نے یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا
اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر واپس تشریف لے آئے۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک بن دینار کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہیں تھا کہ ایک وقت کے کھانے کا کام ہی چل سکے۔ اس واقعہ کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کی محراب میں ایک پرچہ پڑا ہوا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو حضرت مالک نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا، اور اس کی پشت پر روشنائی کے بغیر لکھا ہوا تھا، یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے مالک بن دینار کے ذمہ کی براءت ہے۔ جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے ذمہ لیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا اور اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس پرچے کو پڑھ کر بہت حیران ہوئے۔ اس کے بعد ہم دونوں اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نشان تھا جو سوگ کی علامت کے طور پر لگایا جاتا تھا، اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا کل انتقال ہو گیا۔ ہم نے پوچھا کہ اس کا غسل میت کس نے دیا تھا؟ اس شخص کو بلایا گیا۔ ہم نے اس سے اس کے نہلانے اور کفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا اس نوجوان نے اپنے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تو مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفنایا، اور وہ پرچہ اس کے کفن اور بدن کے درمیان میں رکھ دیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تو وہی پرچہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو موت دی، یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ اے حضرت، آپ مجھ سے 2,00,000 درہم لے لیجئے اور مجھے بھی یہ پرچہ لکھ دیجئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ بات دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں اس کے بعد جب بھی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کا ذکر فرماتے تو رونے لگتے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ حاشیہ ٹی وی کے معزز ناظرین، بزرگوں کو اس قسم کے واقعات بہت کثرت سے پیش آتے ہیں کہ جوش میں کوئی بات زبان سے نکل گئی تو اللہ پاک جل جلالہ اس کو اسی طرح پورا فرماتا ہے، جس کو حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کے مطابق ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا کہ بہت سے بکھرے ہوئے بالوں والے غبار آلود وہ لوگ جن کو لوگ اپنے دروازے سے ہٹا دیں اور ان کی پرواہ بھی نہ کریں، ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالی جل جلالہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو وہ ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ معزز ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اور ساتھ ہی ہمارے چینل حاشیہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ ان ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔